آیت پڑھی انا ناشئۃ اللیل یا اشد وطئا واقوم قیلا. یہ جو رات کا جاگنا ہوتا ہے، ہم جاگ رہے ہیں، ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیاں بھی ستے. ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن ایک جاگ دیاں بھی ستے تے ہکڑا نو رب ستیاں ملدا ایک جاگ دیاں گئے مٹھے. ایک جاگ دیاں گئے مٹھے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر وہ اللہ کے گھر میں آ کر سو بھی جائیں تو رب مل جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بازاروں میں جاگتے پھریں تو رب نہیں ملتا. تو ایک جاگن. اور بلے شاہ نے کہا تھا راتی جاگیں شیخ صدامیں تے راتی جاگن کتے تیتھی اٹھتے. راتی جاگیں شیخ صدامیں راتی جاگن کتے تیتھی اٹھتے. ساری راتی راکھی کرتے تے دن رڑیاں تے جا ستے تیتھی اٹھتے. یعنی کتا بھی ساری رات جاگتا ہے، اور انسان بھی اگر ساری رات جاگے تو اس میں کتے کے جاگنے میں اور انسان کے جاگنے میں فرق کیا ہے کہ یہ جاگنا انسان کا جب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو پھر یہ جاگنا کہلاتا ہے. پھر یہ جاگنا حضرت جنید با یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سفر میں. ایک عورت جا رہی تھی اپنا گدھا لے کر، آگے آگے اس کا گدھا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گدھا لے کر جا رہی تھی. حضرت جنید جا رہے تھے تو وہ عورت کہتی ہے حضرت جنید سے کہ جناب یہ بتائیں، یہ بات بڑے حوصلے سے سنیں، یہ بتائیں آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ سننے والی بات. حمزہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ حضرت جنید نے کہا اس سوال کا جواب میں اب نہیں دے سکتا، مروں گا اس کے بعد بتاؤں گا کہ میری داڑھی اچھی تھی یا تیرے گدھے کی دم اچھی. حضرت جنید مر گئے. جب مر گئے تو رات کو خواب میں اس بڑھیا کو ملے اور کہنے لگے بڑھیا تو نے مجھ سے سوال کیا تھا میری داڑھی اچھی ہے یا تیرے گدھے کی دم اچھی ہے، تو سن جس کے لیے رکھی تھی اسے پسند آ گئی. آج میں کہتا ہوں میری داڑھی اچھی ہے تیرے گدھے کی. تو دوستو یہ جاگنا تو سند ادھر سے مل جائے تو جاگنا بن جاتا ہے، ورنہ کتا بھی جاگتا ہے. یہ جو جاگنا ہے رات کا اشد وطئن، یہ نفس کو جب تک مارتا نہیں یہ جاگ نہیں بنتی. نفس کو مارنا پڑتا ہے تب دل کو جاگ لگتی ہے، روح کو جاگ لگتی ہے. تب دل جاگتا ہے، روح جاگتی ہے جب نفس مرتا ہے. اور ہم اس رات کو اس لیے گزار رہے ہیں جاگ کر کہ ہم اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ کم سے کم ہم آج کی رات کے لیے ہی صحیح اپنے نفس کو مار ڈالیں. اگر یہ رات کا جاگنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو پھر ہم یہ جاگ رہے ہیں. ورنہ بلے شاہ نے کہا تھا راتی جاگیں شیخ صدام، یعنی اس گھمنڈ میں جاگتا ہے، اس خیال میں جاگتا ہے، اس غرور کے ساتھ جاگتا ہے اور اس تمنا کے ساتھ جاگتا ہے کہ لوگ تجھے شیخ کہیں. تو راتی جاگن تیتھی. تو اگر اس طرح رات کو جاگنے سے بندہ شیخ بنتا تو سارے کتے شیخ ہوتے. ارے شیخ کہلانے کے لیے اس رب کائنات کو منانا پڑتا ہے، تو راتی جاگیں شیخ صدامیں راتی جاگن کتے تیتھی اٹھتے. ساری راتی راکھی کر دے دن رڑیاں تے جا ستے تیتھی اٹھتے. تے خسم دبوہا مول نہیں چھڑ دے باویں 100 مارو جتے تیتھی اٹھتے. خسم دبوہا مول نہیں چھڑ دے باویں 100 مارو جتے تیتھی اٹھتے. تو اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے اٹھتے. تو دوستان جی وقار آج کی رات کم از کم ہم ایسے گزار لیں کہ کتے ہم سے بازی نہ لے سکیں، کہ ہم بازی لے جائیں. تو ان
ہے یا اشد وطن، رات کو ایسے جاگو کہ رات کو تمہارا جاگنا تمہارے نفس کو مار ڈالے، تمہارے نفس کو مار ڈالے، پھر اقوام قیلا، پھر جو تمہارے منہ سے بات نکلے تمہارا دل اس کی گواہی دے رہا ہو، تمہارا دل اس کی گواہی دے رہا ہو، اور تمہارے دل میں جو کچھ ہو وہ ہو کر رہ جائے، وہ ہو کر رہ جائے۔ پھر زبان ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق۔ کیا طریق ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ زبان دل کی رفیق ہو جائے، زبان دل کی رفیق ہو جائے، جو دل چاہے زبان سے نکلے، اور زبان سے جو نکلے وہ دل کی چاہت ہو، اور جو زبان سے نکلے دماغ اس کے ساتھ ہو، اور یہ چیزیں روح اس کے ساتھ ہو۔ اور یہ بات تب ہوتی ہے جب انسان اپنے نفس کو مار کر چلتا ہے، اپنے نفس کو مار کر چلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شرف المومن شرف المؤمن حملۃ القرآن، شرف المومن قیام اللیل وعزہ استغنا، کہ ایک مومن کا شرف اور بزرگی یہ ہے کہ وہ رات کو جاگتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اور اس کی عزت اور وقار یہ ہے کہ وہ سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے، سب سے بے نیاز۔ آج ہم دیکھیں، ہم نے سارے لوگوں کی نیاز مندی ہمیں ہے، رب کی نیاز مندی ہمیں نہیں ہوتی۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو سب سے بے نیاز ہو کر رہے، وہ باوقار ہے، اور دنیا میں رہے، دنیا اس میں نہ رہے، سب سے بے نیاز ہو کر رہے، اور جب رات آئے تو اس بے نیاز ذات سے ہم کلام ہو جائے، اس بے نیاز ذات سے ہم کلام ہو جائے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے بزرگ اور محترم وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، راتیں جاگ کر کے۔ تو آج کی رات جاگ کر گزارنے والی، جاگ کر گزارنے والی رات ہے۔ اور میرے آقا نے تو اتنی رخصت دے دی، وہ رب کا محبوب کہ جو خود اتنا جاگتا ہے، اتنا جاگتا ہے کہ رب کہتا ہے محبوب تھوڑا سو بھی لیا کر، اللہ اکبر، سو بھی لیا، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی اوڑھ کر لیٹنے والے میرے پیارے محبوب، قم اللیل، رات کو جاگا تو کر، الا قلیلا، مگر ذرا تھوڑا تھوڑا، ذرا تھوڑا تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات جاگ پڑا کر، آدھی رات جاگ پڑا کر، یا اس سے بھی کم جاگ پڑا کر، اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اگر نصف سے کم جاگنا تجھے اچھا نہیں لگتا تو تھوڑا زیادہ جاگ لیا کر، تھوڑا زیادہ جاگ لیا کر۔ یہ اللہ اپنے محبوب سے پیار کی باتیں کر رہا ہے کہ جاگا تو کر، مگر پوری پوری رات جاتا رہتا ہے۔ ان لگا فی النہار سبحن طویلا، سارا دن تو نے بڑی محنتیں کرنی ہوتی ہے، پھر ساری رات بھی جاگتا ہے محبوب، تیرا یہ جاگنا مجھے گوارا نہیں ہے، اور تیرا یہ مشقت اٹھانا مجھے گوارا نہیں ہے، جاگا تو کر مگر بس آدھی رات جاگا کر۔ اچھا تیری چاہت یہی ہے، یہ پیار کی بات ہے، اچھا آدھی رات نہیں جاگتا تو اسے تھوڑا سا اور کم کر لے، اسے تھوڑا سا اور کم کر لے، اچھا کم نہیں کرنا چاہتا تو تھوڑا سا بڑھا لے، تھوڑا سا بڑھا لے، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھ۔ تو اللہ رب العزت کا محبوب جسے رب آدھی رات پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آدھی سے ذرا کم کر دے، وہ محبوب اتنا کریم ہے کہ اپنی امت کو کہہ رہا ہے، اپنی امت سے کہہ رہا ہے کہ قیام اللیل علیکم بقیام اللیل ولو رکعۃ، کہ میرے امتیوں مجھے تو میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ پوری رات نہ جاگا کر، آدھی جاگ پڑا کر، یا آدھی سے ذرا کم یا کچھ زیادہ کر لیا کر، مگر میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ علیکم باللیل، علیکم بقیام اللیل ولو رکعۃ، بس تم اتنے جاگ پڑا کرو جتنا ایک رکعت پر وقت لگتا ہے۔ اللہ اکبر، جتنا ایک رکعت پر ٹائم لگتا ہے، کتنا کریم، کتنا اس سے بڑے کرم کی کوئی بات اور ہو نہیں سکتی کہ بس اتنے جاگ پڑا کرو۔ کیوں کہ میں تمہاری خاطر ساری ساری راتیں جاگ جاگ کر گزار کر جا رہا ہوں، بس اب تم نے میرے اس جاگنے کو طاقت دینی ہے، سپورٹ کرنا ہے، اور بس کتنی طاقت دینی ہے، بس ایک رکعت کی مقدار جاگ پڑو، ایک رکعت کی مقدار۔ تو اتنا کریم آقا ہے کہ لمحے بھر کو جاگنا ہماری ساری رات کے جاگنے کے برابر ہو جاتا ہے، ساری رات جاگنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آج کی رات ہم جاگ رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا
یہ جو رات، یہ رات، اس رات کو جاگنا اور عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور الحمدللہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اسی کی محبتوں کی اور اسی کی عنایتوں کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں آج کی رات کا جاگنا یہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے جو عبادت گزار لوگ ہوتے تھے وہ 1000 مہینے بھی عبادت کرتے رہتے تو اللہ انہیں عابد کا لقب نہیں دیتا تھا. اتنا بڑا لقب ہے کہ 1000 مہینے بھی عبادت کرتے رہتے. اور ان کی عبادت پتہ ہے کیا ہوتی تھی؟ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور جہاد کرتے تھے اور رات ساری گزارتے تھے جاگ کر قیام کی صورت میں. دن روزہ ہے اور جہاد ہے اور رات قیام ہے. تو ایسے عبادت کے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتے. اس کے باوجود اللہ انہیں عابد نہیں کہتا تھا. یہ لقب اتنا معتبر، عابد نہیں کہتا. اور آقا کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس ایک رات کو اگر کوئی لمحہ بھر جاگ کر گزار دے تو اللہ اسے عابد بنا دے. سبحان اللہ، اللہ اسے عابد بنا دے. اور میں اس کرم کے باوجود، اس عنایت کے باوجود اگر کوئی شخص اس رات کو اپنے رب کو راضی نہیں کرتا تو وہ ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہر خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا اور خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو حق باری تعالیٰ کی ذات کے نزدیک جو دراصل محروم ہوتا ہے، جو دراصل محروم. تو آج کی رات محرومیوں سے نکلنے کی رات ہے اور محرومیوں سے دور ہٹنے کی رات ہے اور محرومیوں کو دور کرنے کی رات ہے. اس لیے دوستو یہ ہم جو جاگ رہے ہیں یہ جاگنا ہمارا فضول کا نہیں ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے. یہ ابتدائی میں نے ویسے آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کو تھوڑی سی تحریک دینے کے لیے کہ آپ یہ بوجھل ہو کر نہ بیٹھیں اور کسی پر احسان کرتے ہوئے، یہ احساس رکھتے ہوئے نہ بیٹھیں، بلکہ بڑا ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کر کے بیٹھیں اور خوشی اور فرحت کے ساتھ بیٹھیں. خوشی اور فرحت کے ساتھ اور راحت کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ. اور اللہ رب العزت نے فرمایا آپ سب بیٹھے ہیں بہت سارے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو رات بنائی ہے سکون کے لیے بنائی ہے. رات بنائی ہے سکون کے لیے. ہم نیند کو سکون سمجھتے ہیں، ارے مصطفیٰ کے رب کا ذکر جتنا سکون دیتا ہے اتنی کوئی شاید سکون دیتی ہی نہیں. کیونکہ خود خدا نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اور اطمینان رب کے ذکر سے ملتا ہے. اور رب کا ذکر جس رات میں کسی انسان کو نصیب ہو جائے وہ رات تسکین کی رات بن جائے. وجعل اللیل سکنا، اور رات سکون کی جب گزارتا ہے یعنی رب کے ذکر میں مصروفیت کے ساتھ گزارتا ہے اور رب کی یاد میں گزارتا ہے، رب کی یاد میں. اور میاں بخش صاحب نے کیا کہا تھا؟ رات پوے تے بے دردانو سکھ دینی درار. کیونکہ وہ جعل اللیل سکنا سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ دن کو دنیا کمائی ہے، اب ذرا رات کو لمبی تان کر سو جائیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن میاں محمد بخش صاحب نے عقیدہ بتا دیا کہ ایسے نہیں. رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے. درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے، یعنی جو بے درد ہوتے ہیں وہ سو کر سکون حاصل کرتے ہیں، جو درد مند ہوتے ہیں وہ جاگ کر سکون پاتے ہیں، وہ جاگ کر سکون پاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ایسی رات گزارتے ہیں کہ راتی زاری کر کر روون نیند اکھیں دی دھوندے، نیند دھو دیتے ختم ہو جاتی ہے. راتی زاری کر کر روون نیند اکھیں دی دھوندے تے فجری اوگن ہار سداندے تے سب تھی نیویں ہوندے. وبالاسحار ہم یستغفرون، وبالاسحار ہم یستغفرون. اور جب پچھلا پہر ہوتا ہے تو مغفرت طلب کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اور دن پہ جب چڑھتا ہے تو لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس علاقے کے یا ایریے کے سب سے بڑے گناہ گار. فجری اوگن ہار سداون سب تھی نیویں ہومن. تو شیخ کہلانا کتے سے بدتر ہو جاتا ہے
اور دن کو جب سب سے نیواں ہو کر انسان رہتا ہے تو وہ سب سے برتر ہو جاتا ہے، سب سے برتر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بدتر ہوتا ہے، کتے سے بھی بدتر۔ اور جو اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ برتر ہوتا ہے، برتر ہوتا ہے۔